یقیناً مصیبتوں اور آزمائشوں میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے کچھ ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی بندگی اور عاجزی اختیار کرنا۔ بہت سے لوگ خواہشات اور نفسانی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں اور اللہ کے سچے بندے نہیں بنتے۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا نقصان ہے۔ الحج 22:11۔ 2، آزمائش مومنوں کو زمین پر غلبہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، صبر بہتر ہے یا آزمائش یا غلبہ؟ انہوں نے کہا، غلبہ انبیاء کا مقام ہے اور غلبہ آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ صبر کرے گا اور صبر کے بعد اسے غلبہ نصیب ہوگا۔ 3، گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یا عورت پر آزمائشیں اس کے نفس، اولاد اور مال میں مسلسل آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ترمذی 2399، صحیح قرار دیا البانی نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں جلدی دے دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ ترمذی 2396، صحیح قرار دیا البانی نے۔ 4، درجات کی بلندی اور اجر کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے یا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلم 2572۔ 5، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر غور کرنے کا موقع، کیونکہ اگر یہ سزا ہے تو سوال یہ ہے کہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ 6، مصیبت توحید، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق ہے۔ یہ انسان کو عملی طور پر بتاتی ہے کہ وہ ایک کمزور بندہ ہے، اس کے پاس نہ طاقت ہے نہ اختیار۔ یہ انسان کو اللہ کی طرف سچی توجہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، تکبر، غرور اور غفلت کو دور کرتی ہے، اور انسان کو اس کی عاجزی اور محتاجی کا احساس دلاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش اور مصیبت کے علاج سے نہ نوازتا تو وہ سرکشی اور زیادتی کرتے۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق آزمائشوں کے ذریعے دوائی دیتا ہے تاکہ اسے مہلک بیماریوں سے پاک کرے، اور پھر اسے بندگی کے اعلیٰ مقام کے لیے تیار کرے اور آخرت میں دیدار اور قرب الہی کے سب سے بڑے انعام کے لائق بنا دے۔ زاد المعاد 4/195۔ 7، مصیبت انسان کے دل سے غرور اور خود پسندی کو نکال کر اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جنگ حنین کے دن ایک شخص نے کہا، آج ہم تعداد کی کمی سے شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی اور پھر مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ ابن قیم زاد المعاد 3/477۔ 8، مصیبت انسان کی حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا، جب تک لوگ آرام میں ہوتے ہیں ان کی حقیقت چھپی رہتی ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ مومن اپنی ایمان کی طرف رجوع کرتا ہے اور منافق اپنے نفاق کی طرف۔ 9، مصیبتیں لوگوں کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچپن ہی سے یتیمی، غربت اور مصیبتوں میں ڈالا تاکہ آپ کو عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر سکیں۔ 10، مصیبتیں سچے دوست اور مفاد پرست دوستوں میں فرق ظاہر کرتی ہیں۔ 11، مصیبت گناہوں کی یاد دلاتی ہے تاکہ انسان توبہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ النساء 4/79۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ الشورى 42:30۔ 12، مصیبت دنیا کی حقیقت اور اس کے فانی ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے۔ العنکبوت 64:29۔ 13، مصیبت صحت اور آسانی کی نعمت کا احساس دلاتی ہے۔ 14، جنت کی تمنا۔
انسان دنیا کی کڑواہٹ چکھے بغیر جنت کی خواہش نہیں کر سکتا۔ یہ چند حکمتیں ہیں جو مصیبتوں کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت عظیم ہے۔ واللہ عالم۔